اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی 4 نشستوں میں ہم نے ٹرانزیکشنل انالیسس پہ بات کی، جو ایک بڑا اچھا ماڈل ہے۔ گو بہت پرانا ہے لیکن آج بھی اسی طرح سے اپلیکیبل ہے، جس طرح سے وہ جب کبھی بنا تھا اس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہوگا۔ اور ٹرانزیکشنل انالیسس کا پرپز یہی ہے کہ انٹرپرسنل انٹریکشن کو سمجھا جائے۔ انٹرپرسنل ریلیشنز پہ آبویسلی اس کا امپیکٹ آئے گا، گروپ ڈائنامکس پہ اس کا امپیکٹ آئے گا، اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور جو گروپ ڈائنامکس ہیں اور گروپ ریلیشنز ہیں ان کو بھی بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ سو ایٹ این انڈیویجول لیول، ایٹ اے گروپ لیول، دونوں طرح سے یہ ماڈل ہیلپ فل ہے۔ آج ہم ایک اور ماڈل کی بات کرتے ہیں جو جوہاریز ونڈو ہے، اور یہ بھی بیسیکلی اسی دور کا ہے، اور اس کا پرپز بھی انٹرپرسنل انٹریکشنز کو اور گروپ ڈائنامکس کو سمجھنا ہے فرام اے ڈفرینٹ اینگل۔ یعنی ٹرانزیکشنل انالیسس از پیورلی بیسڈ آن بیہیویئر، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اس پرٹیکولر انٹریکشن میں۔ یہ ہے بیہیویئر پلس وٹ ایور انٹریکشن وی ہیو اوور ٹائم، اس کے بیسس پہ جو ایک پکچر بنتی ہے، یہ جوہاریز ونڈو اس پہ بیس کرتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم اس کے جو بیسک ہے اس کی بات کر لیں گے کہ ماڈل کیا ہے، جوہاریز ونڈو کیا چیز ہے ایکچولی، اس کی پھر اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اور اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اگر پارٹلی اس میں اور باقی اس میں کر کے اس کو مکمل کر دیں گے 2 نشستوں میں انشاءاللہ، کہ اس کا امپیکٹ کیسے ہے یا اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو امپروو دی پرسنل ریلیشنز اینڈ دی ورک ریلیشنز اینڈ دی لیڈرشپ۔ تینوں ایریاز میں اس کی امپلیکیشنز ہیں، ان پہ ہم پھر پریکٹیکل اس کی جو اپلیکیشن اور امپلیکیشنز ہیں ان پہ بات کر لیں گے۔ تو بیسک بات جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جوہاریز ونڈو کیا ہے۔ اس کو جوہریز ونڈو بھی لوگ کہتے ہیں، اس طرح بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں۔ بیسکلی یہ جو ماڈل ہے یہ ڈیولپ کیا تھا 2 لوگوں نے، جس میں سے ایک کا نام تھا جوزف لفٹ اور دوسرے صاحب تھے ہیرنگٹن انگھم، اور انہوں نے مل کے یہ ماڈل کیا تھا۔ تو جو اور ہیری ملا کے انہوں نے اس کو جوہاریز ونڈو کر دیا، اور یہ 1955 میں یہ ماڈل انہوں نے فلوٹ کیا تھا فرام یونیورسٹی آف کیلیفورنیا۔ سو اگر آپ یاد کریں تو جو ٹی اے تھا ٹرانزیکشنل انالیسس، وہ بھی 1957-58 کا ماڈل تھا، اور یہ بھی اسی دور کا ماڈل ہے۔ آج تک وہ بھی پاپولر ہے، آج تک یہ بھی پاپولر ہے۔ جو ایک ٹپیکل جوہاری ونڈو ہے وہ بنیادی طور پہ 4 کوارڈرنٹس میں تقسیم کرتی ہے ریلیشن شپس کو، اور اس کی بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیزیں جو میں جانتا ہوں، اور ایک وہ جو آپ جانتے ہیں، اور ایک وہ جو میں نہیں جانتا، اور چوتھی وہ جو آپ نہیں جانتے۔ تو ان کو جب مکس کریں تو بنیادی طور پہ 4 کوارڈرنٹس ایک ونڈو میں ہمیں مل جاتے ہیں، اور جو پہلا کوارڈرنٹ ہے وہ یہ ہے، وہ چیزیں ہیں which I know and you know، جو مجھے بھی پتہ ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہیں۔ تو obviously جو چیزیں مجھے بھی پتہ ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہیں وہ اوپن ونڈو ہے، یا اوپن ایریا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں اس کی، جیسے فار ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ میری ہائٹ کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میری ہائٹ کیا ہے، یو کین سی فرام دیئر۔ ایجوکیشن کیا ہے، آپ کو بھی، اگر آپ میرے ساتھ کسی ورکنگ انوائرمنٹ میں ہیں اور آپ کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے تو یو کین نو کہ کسی کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت فیملی بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تو بہت سی چیزیں کامنلی نون ہو جاتی ہیں۔ پھر اور آگے چلتے ہیں تو انٹرسٹ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا چلیں کیا وہ کیا ہابیز ہیں، کیا انٹرسٹ ہیں، کیا پیشنز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سو آئی نو یو نو ایک معاملہ ہے، ایک کوارڈرنٹ ہے، لیکن جب ہم ایک ریلیشن شپ شروع کرتے ہیں تو ایسی چیزیں نسبتاً کم ہوتی ہیں کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے ریلیشن شپ بڑھتا ہے تو آبویسلی یہ ونڈو یا یہ کوارڈرنٹ ذرا بڑا ہوتا جائے گا، بٹ مور آف دیٹ لیٹر ایکچولی۔ اس سے آگے چلیے تو جو دوسرا کوارڈرنٹ ہے اس میں وہ چیزیں، وہ پارٹ ہے ریلیشن شپ کا ویئر آئی نو بٹ یو ڈونٹ نو، یعنی مجھے تو پتہ ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ، کیونکہ میں نے آپ سے ابھی تک شیئر نہیں کیا۔ اور جیسے اس میں میری what do I like to eat for example, what do I like to read,
میں کیا، اور میری افیلیشنز ہیں، ہو سکتا ہے میرے کو بڑے اسٹرانگ خیالات ہوں کسی چیز کے بارے میں یا نہ ہوں، یا میرا کوئی ایسا اوور رائڈنگ پیشن ہو جو میں پبلکلی نہ کرتا ہوں، میں کچھ اس کو کسی اپنے فارغ ٹائم میں جا کے کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں شاعری لکھتا ہوں اگر تو میں پبلک کو پتہ چلے کہ میں شاعری بھی لکھ لیتا ہوں، یا میں پینٹنگ بھی کر لیتا ہوں، یا اور بھی کچھ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. یہ میں بڑی آپ کو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بلائنڈ ایگزامپلس دے رہا ہوں، اس سے اسٹرانگ ایگزامپلس بھی ہو سکتی ہیں. بٹ سملرلی میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جو میں آپ سے نہیں شیئر کرتا، نہیں کرنا چاہتا، یا چاہتا وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن ٹو بگن ود وین وی آر انٹر ان ٹو اے ریلیشن شپ، وہ جاب ہے، کام ہے، پرسنل ہے، ایون میرج ہے، تو یہ ایک ونڈو موجود ہوگی. آئی نو بٹ یو ڈونٹ نو، بیکاز آپ کو نہیں پتہ چلے گا جب تک یا میں آپ کو نہ بتاؤں یا سم ہاؤ ایکسیڈنٹلی آپ تک خبر نہ پہنچ جائے گی. یہ دو کوارڈرنٹ ہو گئے. پہلا اوپن ہے جس کو اوپن کہتے ہیں، اوپن ایریا کہتے ہیں، اس کو ایرینا بھی کہتے ہیں. یہ جو دوسرا ہے آئی نو یو ڈونٹ نو، یہ ایک طرح اس کو ہڈن ایریا کہتے ہیں، اور اس کو فساد بھی کہتے ہیں. فساد جو اپیرنس ہوتی ہے، جو فرینچ ورڈ ہے فساد، یہ وہ ہے بیسکلی. جو تیسرا کوارڈرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو بٹ یو نو، یعنی مجھے نہیں پتہ لیکن آپ کو پتہ ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل لیٹ سے میں باتیں کرتے بہت زیادہ ہاتھ ہلاتا ہوں لیکن میں ریئلائز نہیں کرتا، آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی ایک خاص تقیہ کلام ہوتا ہے، یعنی وہ مطلب ہے کہ گویا کہ جو پتہ ہے نا آپ کو، وہ ہر بات ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ کوئی نہ کوئی لفظ ایسے ہیں جو انہوں نے فکس کر لیے ہیں یا ہو گئے ہیں، وہ ان کو خود بھی کانشیسلی اس کا احساس نہیں ہے، جس کو ہم تقیہ کلام کہتے ہیں نا، کہ وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں بار بار. یا کوئی obsessional ٹکس ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی ہر چند سیکنڈ کے بعد میں یوں کرتا ہوں جس کا مجھے اندازہ نہ ہو، یا اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو میرا بلائنڈ اسپاٹ ہے. اس کو بلائنڈ ایریا کہتے ہیں، بلائنڈ اسپاٹ بھی کہتے ہیں، کہ مجھے علم نہیں ہے، آپ کو علم ہے. اس کی اور بھی اسٹرانگ ایگزامپلس بھی ہو سکتی ہیں اس کی، جیسے somebody can have a bad breath for example، لیکن اس کو نہیں پتہ، وہ اس کو ریئلائز نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کو ہوتا ہے جو اس کے قریب آتے ہیں. somebody may have a very strong body odor، جو اس کو نہیں اندازہ ہوتا، فیل ہوتا ہے، so he doesn't know but others know. تو یہ بلائنڈ اسپاٹ ہے اس شخص کے لیے کہ وہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا یا اس کو علم نہیں ہوتا، دوسروں کو ہوتا ہے. تو یہ تیسرا کوارڈرنٹ ہے. چوتھا کوارڈرنٹ جو ہے وہ ان نون ہے. آئی ڈونٹ نو اینڈ یو ڈونٹ نو. اب اس پہ یہ سوال اکثر ریز ہوتا ہے جب سے میں اس ونڈو پہ میری کبھی نہ کبھی ڈسکشن بڑے سے کئی سال سے چلتی ہے. سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ جی یہ کیا بات ہے، اگر یہ ہے اور ایسا ہوگا کہ میں بھی نہیں جانتا آپ بھی نہیں جانتے تو پھر کیا کریں اس کا؟ پھر وہ تو نہیں ہے، بس وہ نہیں ہے تو ان نون ہی رہے گا وہ تو پھر ہمیشہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان نون کی اگر آپ ایک ایگزامپل دیکھیے، فار ایگزامپل somebody ایک نیا کوالیفائی کیا، اس نے یونیورسٹی سے نکلے، انہوں نے جا کے ایک جاب شروع کر دی. اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان صاحب کو یا ان صاحبہ کو اپنی ٹرو اسٹرینگس کا علم ابھی نہیں ہے، اپنے ٹرو پوٹینشیل کا علم نہیں ہے، چونکہ کبھی اس سچویشن میں وہ گئے نہیں تھے. یہ پہلا موقع ہے کہ وہ باقاعدہ ایک جاب کی سچویشن میں آئے ہیں. فرض کیجئے انہوں نے MBA کر لیا، میجر مارکیٹنگ کر لیا، اور وہ کہیں جا کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ان کو جاب مل گئی. کسی نے میس کمیونیکیشن میں کوئی ڈگری کر لی اور اس کے بعد اس کو جرنلزم میں، میڈیا میں کہیں نہ کہیں اس کو جاب مل گئی. اب ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کرنے کے ٹرولی کیپیبل ہیں. دے ہیو سم آئیڈیا جو کہ ان کو پچھلے کچھ اپنی پرانی لائف پہ بیس کر کے ہوتا ہے، لیکن جو یہ نیا چیلنج ہے، یہ نیا کام ہے، اس کو نئے سرے سے سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ اس سے کیسے کوپ کریں گے، کیسے اس میں کام کریں گے، یہ جب وہ کریں گے تو پتہ چلے گا. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دس از این ان نون ایریا فار دیم. اور یہ ان نون ہے ان کے کو ورکرز اور سپیریئرس کے لیے بھی، سینئرس کے لیے بھی. کیونکہ دیکھیے جب سینئرس یا جو بھی ہائرنگ ٹیم ہے، مینیجرز ہیں، واٹ ایور، جب ہائر کرتے ہیں کسی کو، ریکروٹ کرتے ہیں تو پوٹینشیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں نا، خاص طور پہ فریش لوگوں کو، کیونکہ ان کا پریویس ایکسپیرینس تو کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو ڈگری انہوں نے کی ہے، جو ایجوکیشن انہوں نے لی ہے، اٹ از اپلیکیبل ان ویریس ویز، لیکن پریسائزلی وہ کام سیکھ کے نہیں آئے جو آفس میں انہیں اگلے دن سے کرنا ہے. تو لہذا یہ ایک ان نون ایریا ہے. تو وہ پوٹینشیل پہ ہائر کرتے ہیں کہ ہاں یس
ایجوکیشن اچھی ہے، ایکڈیمک ریکارڈ اچھا ہے، اس جاب کے لحاظ سے وی وانٹ سمبڈی ذرا آؤٹ گوئنگ ہو، تھوڑا ایکسٹراورٹ ہو، ذرا لوگوں سے بات چیت کر سکے ایزیلی، کانفیڈنس کا لیول بھی ذرا بہتر ہو، اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے تو ہائرنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ایکچولی جاب پہ آتے ہیں تو اس وقت اس دن یہ ہڈن ایریا ان کا ان نون ایریا ان کا موجود ہوتا ہے، اور کافی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا کرنے کے کیپیبل ہیں، اور ان کے سینئرز کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کیا کر کے دکھا دیں گے کل کو۔ سو جیسے جیسے وہ کام کرتے ہیں تو یہ ان نون ایریا پھر کسی حد تک نون ایریا میں بدلتا جاتا ہے، اور یہ نون ایریا کو ایز سچ نہیں ہے تو کچھ پارٹ اس کا بلائنڈ اسپاٹ میں چلا جائے گا، فار ایگزامپل کہ ابھی ان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو لوگ ان کو آبزرو کر رہے ہیں دے ول گیٹ ٹو نو، تو دے ول نو بٹ ہی ول ناٹ نو۔ اور اسی طرح سے اس کا کچھ ایریا آئی نو یو نو میں چلا جائے گا، اوپن ایریا میں چلا جائے گا، دونوں کو خبر ہو جائے گی اس کی، اور کچھ بہرحال وہ رہے گا جو کہ آئی نو بٹ یو ڈونٹ نو، چونکہ وہ اس کو ڈائیولج نہیں کریں گے اس انفارمیشن کو، تو وہ چل رہا ہوگا۔ میں اس کو سم اپ کر دوں، چونکہ یہ بیسک ماڈل سمجھنا ضروری ہے، اٹس اے ویری سمپل ماڈل، اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے۔ دیکھیے ہر ریلیشن شپ جب ہم شروع کرتے ہیں اور جب تک بھی وہ چلتا ہے اس میں ہمیشہ 4 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور 4 یعنی کمبینیشنز ہو سکتے ہیں۔ میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا کمبینیشن یہ ہے کہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، وہ ایکسپیرینسز، وہ ایونٹس، وہ خیالات، وٹ ایور، ہر طرح کی چیز جو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، یہ اوپن ایریا ہے۔ پھر ایک ہمیشہ ہر ریلیشن شپ میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ باتیں میں جانتا ہوں لیکن میں آپ سے شیئر نہیں کرتا، تو آپ نہیں جانتے، اور یہ ایریا بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ اس ایریا کو ہڈن کہتے ہیں۔ سو اوپن وہ ہے جہاں سب کو خبر ہے، آئی نو، یو نو، ایوری بڈی نوز، یا ہم گروپ میں اگر بات کر رہے ہیں، اگر پرسنل ہے ریلیشن، ون آن ون ہے، آئی نو اینڈ یو نو۔ لیکن جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے، اور ہمیشہ ہوتا ہے، کہ آئی نو بٹ یو ڈونٹ نو، چونکہ میں نے ابھی چوز نہیں کیا کہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور عین ممکن ہے میں کبھی شیئر کروں یا نہ کروں، یہ تو بات کی بات ہے، ڈپینڈز آن دی کائنڈ آف ریلیشن شپ دیٹ ایوالوز ایکچولی۔ سو 2 یہ کوارڈرنٹ ہو گئے جی، اوپن، اور دوسرا ہے جس کو ہم ہڈن کہتے ہیں۔ تیسرا وہ ہے جس میں دے نو آئی ڈونٹ نو، یعنی دوسرے لوگوں کو خبر ہے، مجھے خبر نہیں ہے اس بات کی، اور اس میں میرے کچھ بیہیویئرز ہو سکتے ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے، میری ڈریس کی سینس ہو سکتی ہے جو میرے خیال میں کچھ اور ہے اور ان کے خیال میں کچھ اور ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوں گی، کبھی ان میں سے کوئی کوارڈرنٹ کبھی ایلیمنیٹ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ 10 سال میں، 20 سال میں، 50 سال کے ریلیشن شپ میں تمام ٹوٹل ایریا اوپن ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 4 کوارڈرنٹ رہیں گے، ہاں ان کے سائزز ویری کرتے رہیں، یعنی آئی نو یو نو بڑھ جائے گا آبویسلی، آئی نو یو ڈونٹ نو چھوٹا ہو جائے گا، آئی ڈونٹ نو یو نو یہ بھی چھوٹا ہو جائے گا پرابلی، یا تھوڑا اس میں یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اس کا کچھ حصہ اوپن ایریا میں چلا جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا یہ ایریا۔ اور جو ان نون ہے جس میں مجھے بھی نہیں پتہ اور آپ کو بھی نہیں پتہ، جو چوتھا کوارڈرنٹ ہے، وہ ہو سکتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم میوچول ایکسپلوریشن سے وی گیٹ ٹو نو تھنگس ٹوگیدر جو کہ ہمیں نہیں پتہ تھی، اور یہ کامن ہے۔ جابس میں تو یہ بہت کامن ہے، پرسنل میں بھی کامن ہے، کہ جابس میں تو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ جو ٹیلنٹ ہے، جو کیپیبلٹی ہے، جو اسٹرینگس ہیں، اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ریویل ہوتی، اس شخص کو بھی جس کی ہیں، اور دوسروں کو بھی جو اس کے سینئرز ہیں، کو ورکرز ہیں، پیئرز ہیں، جونیئرز ہیں، ان پہ بھی ریویل ہوتی۔ سو لہٰذا یہ 4 کوارڈرنٹ ہر ریلیشن شپ میں موجود رہیں گے۔ 4 کوارڈرنٹ ہیں، پہلا ہے وہ چیزیں جو مجھے بھی علم ہے اور آپ کو بھی علم ہے، دوسرا کوارڈرنٹ ہے جو مجھے علم ہے آپ کو علم نہیں ہے، تیسرا وہ ہے جو آپ کو علم ہے مجھے علم نہیں ہے، اور چوتھا وہ ہے جو نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے۔ اور یہ 4 کوارڈرنٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ریلیشن شپ میں، وہ پرسنل ہے، پروفیشنل ہے، واٹ ایور کائنڈ، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں ان کا سائز شروع میں اگر برابر ہے، 4 کوارڈرنٹ ایک ہی سائز کے ہیں، تو ان کا سائز ویری کر جائے گا، کچھ کوارڈرنٹ بڑے ہو جائیں گے تو پروپورشنیٹلی، چونکہ ٹوٹل ونڈو اتنی ہی رہے گی، ٹوٹل ونڈو تو پورا ریلیشن شپ ہے نا، تو جب وہ پورا ریلیشن شپ تو فکسڈ ہے اس کی ونڈو، تو جب وہ ونڈو فکسڈ ہے اور جب یہ کوارڈرنٹ آپس میں ان میں چینج آتی ہے، تو کوئی کوارڈرنٹ بڑا ہو جائے گا
تو پروپورشنیٹلی دوسرا کوارڈرنٹ چھوٹا ہو جائے. اگر ہم یہاں تک بات سمجھ گئے ہیں, وچ آئی ایم شیور ہم سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ یہ بڑا سمپل کانسیپٹ ہے ایٹ اٹس ہارٹ. یہ ماڈلز کی خوبصورتی یہی ہے, ٹی اے کی بھی اور جوہریز ونڈو کی بھی, کہ یہ ماڈل بنیادی طور پہ بڑے سادہ ہیں, لیکن ان کی اپلیکیشن بہت ہے, اور ان پہ گفتگو کریں تو بڑی ہی گفتگو ہے, جتنا چاہیں جتنا لمبا اس کو گفتگو کو کر لیں, کھینچ لیں اس کو. اب اس پوائنٹ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک ریلیشن شپ پرسنل ڈیولپ ہوتا ہے, لیٹ سے ایک بچہ ہے, اسکول جاتا ہے, جانا شروع کرتا ہے, اور 2-4 دن میں اس کے کوئی ایک آدھ کسی اپنے, وہ بچہ ہے یا بچی ہے, وہ اپنی کلاس میں کسی کے ساتھ اس کے تھوڑی سی کچھ, شروع میں تو وہ بالکل ظاہر الوف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہر بچہ ایک دوسرے کو اجنبی نظروں سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے, کیا ہے, اس سے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. چند دنوں میں ذرا فیملیارٹی ہوتی ہے آپس میں, تو پھر یہ طے ہوتا ہے کہ اچھا چلیں اس سے بات کر لیں, اس سے کر لیں. کوئی پہل کر لیتا ہے, کوئی نہیں کرتا. کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے تو ذرا پہل کر لیتا ہے, انٹروورٹ ہوتا ہے تو خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے. بہرحال بائی اینڈ بائی کچھ نہ کچھ ریلیشن شپس بلڈ ہونے لگتے ہیں. یہ ریلیشن شپ وہاں سے شروع ہوتے ہیں ہمارے. یہ ہمارے یوں کہہ لیجئے کہ ورک ریلیشن شپ بھی ہے, چونکہ اسکول ایک ورک پلیس ہے نا, لیکن پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ورک ریلیشن شپس ہمارے پرسنل ریلیشن شپس میں کچھ کنورٹ ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے وقت میں تو خیر کلاسز ذرا بڑی ہوا کرتی تھیں, اب نسبتاً کہتے تو ہیں کہ بہت سارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں ذرا ایک سرٹن نمبر سے زیادہ نہیں ہوتی. گورنمنٹ سکول میں تو ابھی بھی بڑی بڑی کلاسز ہیں. تو 50-60 کی اگر کلاس تھی تو آپ کے 50-60 کے ساتھ سلام دعا ہوتی تھی, لیکن ایز سچ ریلیشن شپ جو ہے وہ شاید 4-5-7 کے ساتھ ہوتا تھا, اور اس میں 5-6 میں سے بھی شاید 1 یا 2 ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پھر آپ کا ایک لائف لانگ ریلیشن بن جاتا ہے. ورنہ باقیوں کا کہیں ادھر گئے کہیں ادھر گئے, پھر کبھی خبر بھی نہیں ہوئی, کس کو پتہ ہے کہ کون کہاں ہے بھی یا نہیں ہے. سب کا معاملہ اسی طرح کا ہے. پھر ہم جابس میں آتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے دن نہ ہم کسی کو جانتے ہیں نہ کوئی ہمیں جانتا ہے, اور وی اسٹارٹ ان این ان نون ایریا بیسکلی. ایک ونڈو میں ہم آ تو گئے ہیں جس میں سارے کوارڈرنٹ ایک جیسے ہی ہیں, یا شاید ہو سکتا ہے اوپن ایریا بہت چھوٹا ہو اور ان نون اور بلائنڈ ایریا زیادہ بڑے ہوں ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, وٹ ایور ماڈل وی کین سی. لیکن بہرحال پھر بائی اینڈ بائی ہمارا ذرا لوگوں سے انٹریکشن تو چونکہ جاب میں تو لازمی ہوتا ہے نا, اس پہ تو ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. تو جیسے جیسے ہمارا انٹریکشن شروع ہوتا ہے تو ہماری یہ جو کوارڈرنٹ ہیں جوہریز ونڈو کے, جوہریز ونڈو کے, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ورک پلیس میں ہمارے بڑے اچھے ریلیشن ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ, کچھ کے ساتھ فارمل ہی رہتے ہیں, اور کبھی ریئرلی کوئی کسی ایک آدھ شخص کے ساتھ پرسنل بھی ہو جاتے ہیں بعد میں. یعنی وی کیپ آن میٹنگ ایون آفٹر وی ڈونٹ ورک ان دا سیم پلیس, مے بی ناٹ ان دا سیم آرگنائزیشن, بٹ اوور دا ایئرس کہیں نہ کہیں ہمارا آپس میں ملاقات ہماری رہتی ہے, وہ ہمارا پرسنل ریلیشن ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پھر ہم لیڈرشپ پوزیشن میں آتے ہیں, جب بھی ہم مینجمنٹ پوزیشن میں آتے ہیں وچ از اے لیڈرشپ پوزیشن ایکچولی, تو پھر بھی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ایز اے مینیجر پھر یہ ونڈو نئے سرے سے بنتی, کیونکہ ایز اے مینیجر آئی ڈونٹ نو اینڈ یو ڈونٹ نو اینڈ آئی نو اینڈ یو نو اینڈ یو نو اینڈ آئی ڈونٹ نو, یہ سب چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے ایک لیڈر یا ایک مینیجر اپنی ٹیم کے ساتھ جیل ہوتا ہے اور وہ ٹیم کا حصہ بنتا ہے اور ٹیم کو اپنا حصہ بناتا ہے, تو پھر یہ کوارڈرنٹ آپس میں موو کرتے ہیں. ٹوٹل ونڈو وہی ہے لیکن کوارڈرنٹس آپس میں چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. پھر اگر آپ ویژولائز کریں گے تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ جو آئی نو یو نو جو اوپن کوارڈرنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ بڑھتا ہے ایسے ریلیشن شپس میں جہاں پہ تھوڑی بے تکلفی آ جاتی ہے, اوپننس آتی ہے, جہاں پہ شیئرنگ بڑھتی ہے. اور ایسے ریلیشن شپ جہاں پہ شیئرنگ نہیں بڑھتی وہاں پہ یہ کوارڈرنٹس اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں, وہاں نہیں ہلتے. ٹھیک ہے, یعنی جہاں سے شروع کیا تھا اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کرنا شروع نہیں کیا 5 سال میں بھی, تو 5 سال بعد بھی یہ کوارڈرنٹ وہیں ہوں گے, ان میں کوئی خاص چینج نہیں آئے گی اس کے اندر. اس لیے کہ وہ کوارڈرنٹس میں چینج تو تب آئے گی نا جب آپس میں کوئی شیئرنگ بڑھے گی, تو بنیاد اس کی شیئرنگ ہے. سو اگر میں اس بات کو آج کی نشست کو اگر میں سم اپ کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر کوارڈرنٹس کی بات کر دوں اور 2 باتیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. 1 ہم جب بھی کوئی ریلیشن شپ شروع کرتے ہیں تو وی انٹر انٹو اے ونڈو, جس کو جوہریز ونڈو کے نام سے انہوں نے ڈیفائن کیا,
جوزف لفٹ نے اور ہیرنگٹن انگھم نے. اور جو جوہاریز ونڈو ہے اس کے 4 کوارڈرنٹس ہیں. تو جو پہلا کوارڈرنٹ ہے وہ ہے ریلیشن شپ کا وہ حصہ ہے جو آئی نو اینڈ یو نو، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. دوسرا جو اس کا کوارڈرنٹ ہے وہ حصہ ہے وچ آئی نو بٹ یو ڈونٹ نو، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے چونکہ میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا. تیسرا کوارڈرنٹ ہے یو نو بٹ آئی ڈونٹ نو، کہ آپ کو پتہ چل گیا میرے بارے میں لیکن مجھے ابھی اس بات کی خبر نہیں ہے، میں اپنی وہ عادت نہیں جانتا جو آپ نے دیکھ لی ہے. تو یہ تیسرا کوارڈرنٹ ہے جو کہ بلائنڈ اسپاٹ ہے. اور چوتھا کوارڈرنٹ وہ ہے کہ وہ ایریا، وہ شخصیات کا ایریا، ریلیشن شپ کا وہ ایریا جو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، تو یہ ان نون ہے. تو یہ 4 کوارڈرنٹس ہیں جس میں ریلیشن شپس موو کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریلیشن شپس جب ہم کہتے ہیں تو اس میں تمام ریلیشن شپس آتے ہیں. اس میں ہمارے پرسنل بھی ہیں، ہمارے پروفیشنل بھی ہیں، ورک پلیسز بھی ہیں، ہماری پرسنل لائف بھی ہے، اس میں ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں، اپنی اسپاؤزز کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں میرج میں. اس کے علاوہ ہمارے اور جتنے بھی لوگوں سے ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں اوور لانگ ٹرم، سب کے ساتھ ہمارے کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ ہمارے بنتے ہیں. ہم ایک ہی جیسی ونڈو سے انٹر ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری آپس میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر ہوتی ہے، بڑھتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ ونڈوز پھر آپس میں، یہ جو اسی ونڈو کے کوارڈرنٹس، یہ آپس میں پروپورشنیٹلی چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے آج کے دن کی کہ یہ جو جوہاریز ونڈو ہے، اگر آپ اس کی بالکل کور میں جائیے تو جو چیز ایکچولی اس کو افیکٹ کرتی ہے کوارڈرنٹس کو موو کرنے کے لیے، وہ ایک ہے اور وہ ہے شیئرنگ، شیئر کرنا. کیونکہ دیکھیے نا، جتنا ہم شیئر کریں گے اوپن ایریا بڑھ جائے گا، جتنا ہم شیئر کریں گے جو ہڈن ایریا ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، جتنا ہم شیئر کریں گے بلائنڈ اسپاٹ چھوٹا ہو جائے گا، اور جتنا ہم شیئر کریں گے تو عین ممکن ہے کہ ہم دونوں مل کے وہ ڈائمنشن ڈسکور کر لیں جو اس سے پہلے نہ ہمیں پتہ تھی نہ دوسروں کو پتہ تھی، تو کہ ایک نیا معاملہ سامنے آ جائے. اس کی میں پرسنل لائف پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کروں گا، آلدو آئی پرسنلی لائک، چونکہ دیکھیے جو کام ہیں، جو ہماری زندگی ہے بہرحال ہولسٹک ہے نا. ہم اپنے آپ کو اپنے کام سے الگ نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو پرسنل اس سے الگ نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں چیزیں زندگی میں ہمیشہ ساتھ چلتی ہیں اور چلیں گی، اس لیے کہ ہم ایک ہی شخص ہیں. تو ہم اپنے آپ کو سپلٹ نہیں کر سکتے کہ اچھا صبح 9 سے 5 بجے تک تو میں آدھا حصہ ہوں یہ والا کام والا، اور شام 5 بجے سے اگلی صبح 9 بجے تک میں دوسرا حصہ ہوں جو میرا ذاتی ہے. ایسا نہیں ہے، آبویسلی ایسا ہو بھی نہیں سکتا. وی کی ناٹ ریئلی سپلٹ اوور سیلوز. تو یہ چلیں گی تو ساتھ ہی، لیکن بہرحال زیادہ فوکس میرا اگلی نشست میں جو ورک ریلیٹڈ ہے اس پہ نسبتاً ذرا زیادہ ہوگا. پرسنل پہ آئی ٹرائی کہ میں ذرا کم گفتگو کروں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.